السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو اس نماز تراویح کے اندر شرکت کرنے کا اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے۔ بے شبہ درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں، جن کے طریقے پر چلتے ہیں، جن کے طریقے پر چل کر کامیابی کی منزل طے کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ نبی ہم سب کو عطا کیا ہے۔ اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، آج کے اس نماز تراویح کے اندر 18ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس 18ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی 3 سورتیں شامل ہیں۔ ایک تو سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کی کچھ آیات پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر بڑے اہم مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ رب العالمین نے مومنوں کو کہا ہے کہ مومن کامیاب ہیں، مومن کامیاب ہیں۔ وہ کون سے مومن ہیں؟ مومنوں کی صفات کیا ہیں؟ اصل میں مومن کون ہو سکتے ہیں؟ مومن کہتے کسے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو نمازوں کو پڑھتے ہیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ وہ مومن جو لغو سے، برائی سے بچتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، ہر قسم کی برائی جس سے بچتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ کو نافذ کرتے ہیں، چھپاتے نہیں، زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو امانتوں کو، عہد کو پورا کرتے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو تمام کے تمام نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ کتنے صفات گنائے اللہ تعالیٰ نے؟ کئی سارے صفات۔ یہ تو کیا ہے، صرف ایک تالے میں جیسے چابی ڈال کے گھمایا جاتا ہے، بس ویسے ہی، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کی تشریحات میں جائیں گے تو مومنوں کی اصل نکھار سامنے آتا۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے مومنوں کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے، اور شروع ہی لفظ میں فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ اب اتنے سارے ہیں مومنوں کے ساتھ، اگر یہ سب کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کامیاب ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسی ہی پھر اس کے آخر میں بیان فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ رب العالمین ایک سوال کر کے بیٹھا ہے، کیا تم یہی سمجھ بیٹھے ہو، کیا تم یہی سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی پیدا کر دیے گئے اور تم اللہ کے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی ہمیں اور آپ کو نہیں پیدا فرمایا، یوں ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا ہے، بلکہ پیدا کرنے کے ایک مقصد ہیں، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت، ہر قسم کی عبادت، رمضان میں غیر رمضان میں، رمضان اور غیر رمضان، ہر وقت مومن مسلمان ہے. بھائی رمضان میں مسلمان بن جائیں گے، غیر رمضان میں کیا ہم مسلمان سے ہٹ جائیں گے، ایمان سے ہٹ جائیں گے؟ ایک مومن کا ایمان گھر میں، مسجد میں، بازار میں، گھر کے پاس، مجلس میں، غیروں کے پاس، اپنوں کے پاس، وہی ایمان ہے. اس ایمان کے ساتھ کوئی قسم کی دغا اور دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے، اسی کو تو مومن کہا گیا نا جی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں مومنوں کی بہت ساری صفات بیان کر کے یہ فرمایا کہ تم یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیے گئے، تم کار کے لیے پیدا کیے گئے، کام کے لیے پیدا کیے. اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ بس چلو چل جاتی چلیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہ سب ساری خوبیاں بیان فرمائے. رب العالمین نے سورہ نور کے اندر، سورہ نور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مسئلے بیان فرمائے ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مرد بازار میں کیسے چلیں، عورتیں کیسی چلیں، عورتوں کے کیا رول، مردوں کے لیے کیا رولز ہیں، یہ سب بیان فرمایا ہے. سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ غلط سمبند پیدا کر لے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. جی، اس کو سزا دو تاکہ معاشرے میں اس کے سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ ڈرے، اور ایسے لوگوں کو سزا دینے کے وقت ذرہ برابر بھی دل میں رحم نہیں آنا چاہیے. ارے پاپ مر جا رہا، خون خرابہ ہو رہا، نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا اس کو سزا دو. معاشرے کو پاک رکھنا ہے تو سزا دو. بعض دفعہ دیکھو سعودی کے اندر جو رجم یا جو قانون رکھا ہے چوری کے لیے، زنا کے لیے، تو لوگ دیکھ کر کے یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ، ارے ویسا نہیں کرنا چاہیے جی، ویسا کرتے کیا، ویسا کر دیتے کیا. ارے وہ اسلام کا قانون ہے جی، اسلام کا قانون ہے، وہ اللہ کا قانون ہے. وہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، ایسے لوگوں کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی آہ نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے. تمہیں اسی میں ثواب ہے، اسی میں خیر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ پیغام دیا ہے کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے جب وہ گھر سے نکلیں، بازار میں چلیں، تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کی شٹر گرا لیں، نگاہوں کی شٹر گرا لیں. مردوں کے لیے بھی کہا اور عورتوں کو بھی کہا، تم بھی اگر بازار میں چلیں، باہر جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. کتنا بہتر ہے، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. اور ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہلکی پھلکی تھی، ہودج رہا کرتا تھا،
اس میں بیٹھ جاتے اور لوگ اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ تو قافلہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا ہوا کہ دور جرت کے لیے چلے گئے، جرت کے لیے چلے گئے، جرت سے واپس آ گئے، لیکن بعد میں دیکھا کہ ان کا جو ہار تھا، ہار تھا وہ ہار نہیں ہے۔ تو لوگ کیا سمجھے، عائشہ رضی اللہ عنہا آ کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اٹھائے لے کے چل دیے، اور حقیقت میں کیا ہے، وہ ہار ان کو یاد آیا تو پھر لانے کے لیے چلے گئے وہاں پر۔ جب تک وہ لانے کے لیے گئے تب تک وہ ہودج اٹھائے اور لوگ چلے گئے، جی چلے گئے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ قافلہ تو چلے گئے ہیں، اب کریں تو کیا کریں۔ اس وقت ایک ایسے صحابی جو پیچھے رہتے تھے کہ کہیں پر کسی کا سامان کچھ چھوٹ نہ گیا ہو، تو وہ پیچھے تھے، اور وہ دیکھا کہ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھوٹ گئے ہیں، اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اونٹ کے اندر لے کر کے پیچھے سے آئے۔ اب اس کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا، انہوں نے غلط کام کر دیا، انہوں نے غلط کر دیا، انہوں ضرور غلط کیے ہوں گے، آج نہیں بچے ہوں گے یہ۔ دشمن تو داؤ ڈھونڈتے ہیں نا، دشمن موقع کے تلاش میں رہتے، بس تھوڑا سا موقع مل گیا چوکا مار دیا۔ تو اب دشمن افواہ پھیلا دیے۔ اب اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی صدیقہ ہیں، پاک دامنہ ہیں، کریں تو کرا کس کو سنائیں، اللہ اکبر، کس کو سنائیں واقعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے گئے، اور یہ واقعہ، یہ بات پھیل گئی معاشرے کے اندر، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ بیٹھے اگر تم نے کچھ غلط کی ہے تو مجھے بتا دو۔ تب رونے لگی کہ اللہ، آج تک لوگ کہتے تھے تو مجھے ایک حد تک یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ دشمن ہیں، لیکن میرا شوہر بھی پوچھ بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور دعا کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے تقریباً سورہ نور کے اندر 18 آیتیں ان کی برات کے لیے آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا، کلین چٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی، اس کا بھی تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور ایسی ہی رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یکی بعد دیگر ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے، جس کو یقیناً پڑھنے کی ضرورت ہے، معلومات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن، یہ فرقان، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس حقیقت سے واقفیت حاصل کریں، اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو یہی قرآن ہے۔ جی، سارے مسئلے کا علاج، ہر قسم کی الجھنوں کا علاج، ہر قسم کی ڈپریشن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج اتارا ہے، چاہے ملی ہو، ملت کا ہو، معاشرے کا ہو، گھریلو ماحول کا ہو، مساجد کا ہو، تنظیم کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علاج اتارا ہے۔ جی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرقان کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ فرقان کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ قرآن کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے، بیکار ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہو۔ ایسی صورت میں اس کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنا، سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہے، تب جا کر کے ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید کی ایسی پاکیزہ آیات کے روشنی میں جو نماز تراویح کے اندر ہر دن تھوڑا تھوڑا ایک ایک پارے کر کے سنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو جس طرح سے شروع رمضان سے لے کر کے اب تک اور جو بھی بچے ہیں آخر تک، اللہ ایسی ہی سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان میں، مال میں، عمل میں، للہیت اور اخلاص میں
اللہ مزید برکتوں سے رب العالمین ہم سب کو ہمکنار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں عزت نصیب عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔